کہ اگر نفس جب ہم اندر غور کریں گے توجہ سے تو انشاءاللہ ہمیں اندر بیٹھا نفس نظر آئے گا. تو لیکن یہ عمل صرف ایک بار اپنی زندگی میں کر کے دیکھیں آپ, ٹھیک ہے. رات کو سوتے وقت تنہائی میں اکیلے بیٹھے ہوئے موبائل فون کو رکھ دیں اور اپنے ذہن کے اندر موجود سوچ کو سمجھیں, دیکھیں اور غور کریں. یہ کس کے تابع ہے, یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ کیا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے؟ کیا آپ کو گاڑی چاہیے؟ کیا آپ کو بنگلہ چاہیے؟ کیا اس دنیا فانی میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو چاہیے؟ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے یا اس دنیا فانی کی ڈیمانڈ ہے, یا معاشرے یا سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے, ہمارے رشتہ داروں کی ڈیمانڈ ہے, یا آپ کے اندر موجود کسی اندیکھی طاقت کی خواہش ہے؟ ٹھیک ہے, تو جسے آج تک آپ نہ جان پائے ہیں, نہ جانتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے, سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سوال کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہے کہ یہ آپ کی خواہش ہے یا سوسائٹی کی خواہش ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہمیں جو ہے نماز ہمیں اچھی نہیں لگتی, کیوں ہم عاجز آ جاتے ہیں تلاوت کرتے وقت, یا کیوں ہمارا دل جو ہے مسجد میں نہیں لگتا, ہمیں دوسروں کی فکر نے اندھا کر دیا ہوا ہے, کیوں عبادت بوجھ بن گئی ہمارے لیے, حالانکہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھا ہے, اور ہمارے ماں باپ دادا نانا نے بھی کلمہ پڑھا ہے. تو پھر یہ علم یا تربیت ہمیں کیوں اپنے حقیقی رب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے گئی ہے؟ کیوں اس نے ہمیں اللہ کے نبی سے اور اللہ سے جوڑا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہمیں بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کی, میری اور ہم سب کی جو ہے میں جو ہمیں پاگل کیے ہوئے, ٹھیک ہے. جب جسم بھی رب کا عطا کردہ ہو اور روح بھی رب کا حکم ہے, امر ہے, عقل بھی جو ہے رب کی دی ہوئی ہے, سوچ جو ہے وہ علم جو ہے سوچ کا لوگوں کا محفوظ کیا ہوا ہے ہمارے اندر, جو ہمارے ساتھ ساتھ جوان ہوا ہے, بڑا ہے, اور اب اپنی شدت پہ آ کے بھڑک رہا ہے, سب جو ہے وہ رب کا ہے یا سوچ لوگوں کی ہے, تربیت علم جو ہے وہ لوگوں کا دیا ہوا ہے. اس میں جو ہے میں کہاں ہوں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کہاں ہیں, ٹھیک ہے. اور حالانکہ میرا نام جو ہے ذیشان میرے باپ نے رکھا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارا نام بھی کوئی اور انسان رکھ رہا ہے یا دوسرے انسان رکھتے ہیں. تو اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نہیں, یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. اس دنیا سے ہم نے جانا اپنی مرضی سے یا نہیں, تو پھر ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہے اصل تربیت, علم, فکر, غور, اور وہ نہایت اور آسان طریقہ, ٹھیک ہے, جو سیدھا آپ کو رب کے قریب لے جائے گا, ٹھیک ہے. جتنی شدت محنت سے اس عمل کو, پریکٹس کو جو ہے کریں گے, اتنی جلدی اور آسانی سے رب تک رسائی پائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور موضوع, جو میں نے آپ کو آسان اور کھلے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ہم خود کو ٹرین کر سکتے ہیں, اپنے نفس کو ٹرین کر سکتے ہیں اور اس کو ٹریک پہ لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ نفع دینے والا علم کیا ہے اور نقصان دینے والا علم کیا ہے, کیونکہ شیطان بھی تو موجود ہے نا اس دنیا میں, اس کا علم بھی موجود ہے, تو رب کا بھی علم موجود ہے. ہمیں کون سا علم دیا گیا ہے, یا ہم نے کس علم کے تحت اس دنیا میں تربیت پائی ہے؟ یہ سوچ اور فکر ہی اصل میں ہمیں جو ہے اپنے رب سے جوڑے گی. اگر ہم اس بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر ہماری زندگیاں جیسے چل رہی ہیں ویسے چلتی رہیں گی, ٹھیک ہے. تو اس پہ تھوڑی سی فکر اور غور جو ہے انسان کی زندگی میں ایک انقلاب لے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر سوچا جائے اور سمجھا جائے تو انسان اپنی حقیقی جو زندگی کا مقصد ہے اسے سمجھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور پھیلانے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ. اللہ تعالیٰ اس ملک, قوم اور امت پر اور نوجوان نسل پر, میرے بہن بھائیوں پر اپنا خاص کرم اور رحم کرے. تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, میری ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے,
اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان آئے ہیں اور چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے، اور دعا اپنے لیے بڑوں سے لیا کریں، اور جہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایسی شخصیت نظر آئے یا ایسا انسان نظر آئے جو لگے کہ یہ دعا کرے گا تو دعا سنی جائے گی، تو اس سے اپنے لیے دعا بھی کروائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی بس توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔